آداب ناظرین، خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ سب سے پہلے اس بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ 2001 میں پارلیمنٹ دہشت گردانہ حملے میں جاں بحق ہوئے سیکورٹی اہلکاروں اور دیگر متاثرین کو قوم کی طرف سے آج شاندار خراج عقیدت پیش۔ سبھی وسائل اور طور طریقوں کو بروئے کار لا کر جموں کشمیر کو دہشت گردی سے پاک بنایا جائے گا، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ جموں کشمیر میں سرمائی سیاحت کے حوالے سے عالمی درجے کا بنیادی ڈھانچہ قائم کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ اور وادی کے مختلف اضلاع میں چوتھی قومی لوک عدالت کے تحت بڑی تعداد میں معاملات کا افہام و تفہیم کے ذریعے نپٹارا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قوم آج ان سیکورٹی اہلکاروں اور متاثرین جنہوں نے 24 سال قبل 13 دسمبر 2001 کو دہشت گردانہ حملے کے دوران پارلیمنٹ کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی تھیں کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، مرکزی وزراء پیوش گوئل، جتیندر سنگھ، کرن رجیجو اور ارجن رام میگھوال نے پارلیمنٹ ہاؤس میں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی، کانگریس کی سینئر لیڈر سونیا گاندھی اور دیگر ارکان پارلیمنٹ نے بھی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ملک ہمیشہ شہداء اور ان کے خاندانوں کا مقروض رہے گا۔ انہوں نے دہشت گردی کی تمام شکلوں سے لڑنے کے بھارت کے پختہ عزم کا بھی اعادہ کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ملیٹنسی سے متاثرہ کنبوں کو انصاف، عزت و وقار اور روزگار فراہم کرنے کا اپنا عزم پھر دہرایا ہے۔ انہوں نے آج لوک بھون سری نگر میں منعقد ایک تقریب کے دوران کشمیر ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ایسے 39 متاثرہ کنبوں کے نزدیکی لواحقین کو سرکاری نوکریوں کے تقرر نامے پیش کیے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ایسے کنبوں کی بازآباد کاری کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے سے ایک بار پھر ان کا نظام پر اعتماد قائم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی رہنمائی میں دہشت گردی کی تمام شکلوں کو ہماری پالیسی زیرو ٹالرنس کی ہے۔ ایل جی نے کہا کہ سبھی وسائل اور طور طریقوں کو بروئے کار لا کر جموں کشمیر کو دہشت گردی سے پاک بنایا جائے گا اور اس بدعت کی حمایت کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر SRO 43 اور ری ہیبلیٹیشن اسسٹنس اسکیم کے تحت 39 دیگر مستحقین کو بھی نوکریوں کے تقرر نامے فراہم کیے گئے۔ ریاستہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج 20ویں پوسٹ گریجویٹ ریسرچ پریزنٹیشن کا افتتاح کیا اور SKICC سری نگر میں سکم سورک کے 43ویں اینول فیسٹیول ویک تقریبات میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ڈاکٹروں، نرسنگ عملے اور سکمز کے ملازمین کو ان کی گراں قدر خدمات کے لیے عزت افزائی کی۔ تقریب پر ڈائریکٹر PGIMER چندی گڑھ پروفیسر وویک لال اور سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر A رویندر ناتھ نے بطور مہمان ذی وقار موجود تھے۔ خبریں جاری ہے، ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا، 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 اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔ خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ سب کا استقبال ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں سرمائی سیاحت کے حوالے سے عالمی درجے کا بنیادی ڈھانچہ قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے آج مشہور سیاحتی مقام گلمرگ اور اس کے گردنواح میں زائدہ 17 کروڑ مالیت والے سیاحتی ڈھانچے سے متعلق پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گلمرگ کو سیاحتی اعتبار سے جموں کشمیر کے لیے تاج کی حیثیت حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس سیاحتی مقام میں موجود سیاحتی وسائل کو پوری طرح بروئے کار لانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں جدید بنیادی ڈھانچے پر پائیدار سرمایہ کاری کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کا ویژن ہے کہ ماحولیاتی تحفظ اور قدرتی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہوئے گلمرگ کو سیاحتی کھیلوں کے حوالے سے عالمی سطح کا ایک محور بنایا جائے۔ قومی لوک عدالت کے تحت کورٹ کمپلیکس مومن آباد سری نگر میں منعقدہ خصوصی لوک عدالت کا افتتاح چیئرمین ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی حقنواز زرگر نے کیا۔ اس موقع پر کئی عدالتی افسران، وکلاء اور دیگر متعلقین موجود تھے۔ لوک عدالت کے تحت 12 بینچوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس دوران مختلف نوعیت کے 1500 سے زائد معاملات کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا گیا۔ چوتھی قومی لوک عدالت کے تحت آج کلگام میں ضلع کورٹ کمپلیکس اور ریونیو کورٹ میں 3 بینچ جبکہ دمہال، ہانجی پور اور قاضی گنڈ میں ایک بینچ قائم کیا گیا تھا۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی پرنسپل اینڈ سیشنز جج کلگام اعجاز احمد خان کی صدارت میں منعقدہ ان لوک عدالتوں میں مختلف نوعیت کے 2000 سے زیادہ معاملات اٹھائے گئے، جن میں سے بڑی تعداد میں معاملات افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیے گئے۔
کپواڑہ میں منعقدہ لوک عدالت کا افتتاح چیئرمین ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی منجیت سنگھ منہاس نے کیا. یہاں ضلع کے کرالپورہ، سگام، ہندواڑہ اور ترہگام علاقوں میں منعقدہ 4 خصوصی لوک عدالتوں میں 8 بینچ قائم کیے گئے تھے، جس دوران 1600 سے زیادہ معاملات کو افہام و تفہیم کے ذریعے نپٹایا گیا. نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر پر ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعمیر و ترقی اور یہاں کے لوگوں کی خوشحالی یقینی بنانے سمیت مسائل و مشکلات کے ازالے کے لیے جموں کشمیر کے لیے ریاست کا درجہ بحال کرنا از حد ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ الیکشن کے فوراً بعد ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے. اجلاس سے صوبائی صدر صبیحہ قادری نے بھی خطاب کیا. بی جے پی کے سینئر لیڈر روندر رینا نے آج بابا نگری کنگن جا کر دلی دھماکے میں جاں بحق ہوئے بلال احمد سنگو کے لواحقین کی ڈھارس بندھائی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بی جے پی غم کی اس گھڑی میں متاثرہ کنبے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. موصوف نے غمزدہ کنبے کو ہر ممکن مدد کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ بلال احمد سنگو کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. سری نگر میں آج بی جے پی اقلیتی مورچے کی طرف سے منعقدہ ایک پروگرام کے دوران مورچے کے ریاستی صدر ایس رنجوت سنگھ نلوا کی عزت افزائی کی گئی اور انہیں وادی وارد ہونے پر والہانہ استقبال کیا گیا. پروگرام میں نئے تعینات کیے گئے عہدیداروں، جن میں ضلع صدر، ایگزیکٹو ممبران اور مورچے کے سینئر رہنما شامل ہیں، نے شرکت کی. اس موقع پر لیڈران نے جموں کشمیر میں اقلیتی مورچے کے اتحاد اور اس کو مزید مستحکم کرنے کے اقدامات پر روشنی ڈالی. ایم ایل اے بجبہارا ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے آج کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے پاور سیکٹر کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے متعلقہ کارپوریشن سے کہا کہ صارفین کے لیے بلا خلل بجلی سپلائی کو یقینی بنایا جائے. میٹنگ کے دوران کارپوریشن کے چیف انجینئر نثار احمد لون نے متعلقہ محکمے کے کام کاج کے حوالے سے جانکاری فراہم کی. انہوں نے کہا کہ محکمے کے ورکشاپ موسم سرما کے دوران کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. ایم ایل اے چاڑورہ علی محمد ڈار نے آج ٹاؤن ہال چاڑورہ میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران حلقہ انتخاب میں جاری ترقیاتی پروجیکٹوں پر ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا. اس دوران موصوف نے لوگوں کے لیے پینے کے پانی اور بجلی سمیت مختلف بنیادی سہولیات کی دستیابی کے حوالے سے بھی جانکاری حاصل کی. انہوں نے برفباری کی صورتحال میں بروقت سڑکوں کو قابل آمد رفت بنانے پر بھی زور دیا. ایم ایل اے پامپور حسنین مسعودی کی سربراہی میں جل جیون مشن جموں کشمیر کی ہاؤس کمیٹی نے آج پلوامہ ضلع میں جل جیون مشن پروجیکٹوں کے عمل آوری کا زمینی سطح پر جائزہ لیا. اس موقع پر کمیٹی نے لال پورہ، چھتلم، منورہ، کھرو اور مرن علاقوں میں پروجیکٹوں کی عمل آوری کا جائزہ لیا. ممبران نے مقامی باشندوں سے بات چیت کے دوران پینے کے پانی کے حوالے سے ان کے مسائل سے آگہی حاصل کی. سابق بیوروکریٹ اور سابق گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی کی سربراہی میں گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنز جموں کشمیر کے ممبران نے آج سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اور سینئر افسران کے ساتھ ملاقات کی، جس دوران شہر سری نگر میں ٹریفک کے مسائل اور جموں کشمیر میں ماحولیاتی پالیسی کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ جموں کشمیر کے قدرتی وسائل کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. ہم نے پھر سے اپنی اپیل دہرائی جو ہم اسٹیٹ الیکٹڈ گورنمنٹ کو کرتے ہیں کہ وہ بڑے پروجیکٹ لینے سے پہلے ایک تو اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کرے اور سارے سٹیک ہولڈرز کے سے بات چیت کر کے اس پر اس کے بعد فیصلے لیے جائے، چاہے وہ سینٹرل پروجیکٹ ہے یا آپ کے یو ٹی گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے. تو اس بارے میں ہمیں بہت تشویش ہے، کیونکہ اگر جموں کشمیر کی کے نیچرل ریسورسز کنزرو اور پرزرو نہیں کیے جائیں گے تو جموں کشمیر اور خاص کر کشمیر کی جو نیچرل بیوٹی ہے، وہ جو ساری دنیا میں مشہور ہے جس بات کے لیے کشمیر، تو وہ پھر نہیں رہے گا. ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے ینگ ڈرامٹسٹ سوسائٹی سری نگر کے اشتراک سے منعقدہ 2 روزہ سیمینار آج ٹیگور ہال سری نگر میں اختتام پذیر ہوا. ماڈرن کشمیر تھیٹر اینڈ ڈرامہ کے عنوان پر منعقدہ اس سیمینار کی صدارت مشتاق علی احمد خان نے کی. اس موقع پر اکیڈمی کے ایڈوائزری بورڈ کے کنوینر پروفیسر شاد رمضان بھی موجود تھے. کلچرل اکیڈمی سری نگر اور جموں کشمیر ڈف فوک سنگرز ایسوسی ایشن کے اشتراک سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں روایتی ڈف فیسٹیول کے تحت ایک شاندار ثقافتی پروگرام کا انعقاد ہوا. کشمیری لوک موسیقی بالخصوص روایتی ڈف فن کو فروغ دینے اور نئی نسل کو اپنی تہذیبی وراثت کے حوالے سے حساس بنانے کی غرض سے منعقدہ اس پروگرام میں وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے نامور اور ابھرتے ہوئے ڈف فنکاروں نے شرکت کی.
कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर की साइंसी सलाहकार कमेटी की 21वीं मीटिंग आज जरी यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई की सदारत में मुनक्किद हुई। इस मौके पर वाइस चांसलर ने साइंसदानों और जरी बरादरी के दरमियान तालमेल को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र के रोल को उजागर किया। मीटिंग में साइंसदानों, सभी मुतल्लिका महकमों के अफसरान, तरक्की पसंद किसानों और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। इस दौरान केवी के श्रीनगर के कामकाज का भी जायजा लिया गया। गुरेज वादी के चकनाला इलाके में मकामी बाशिंदों ने 3 जंगली बकरियों हिमालयन आइबेक्स को इंसानी बस्ती के नजदीक देखा, जिन्हें महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने महफूज जगह पर पहुंचाया। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए महकमे के एहलकारों ने कहा कि मौजूदा खुश्क मौसमी हालात के नतीजे में ये जानवर ग़िज़ा की तलाश में मैदानी इलाकों में आए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इन जानवरों से दूर रहें और देखते ही महकमे को इत्तला दें। ज़राअत और इससे मुंसलिक दीगर शोबों में नौजवानों की शमूलियत को दवाम बख्शने के लिए महकमा ज़राअत बांडीपोरा की तरफ से आज नामजद ब्लॉकों के यूथ क्लबों के मेंबरान के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का मकसद मज़कूरा मेंबरों को तरबियत फराहम करना है ताकि मकामी तरक्याती अमल में अपनी मस्बत शिरकत को यकीनी बनाएं। इस मौके पर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर बांडीपोरा जावेद इकबाल सामून ने ज़री शोबे में नौजवानों के अहम रोल को उजागर किया। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर इंदू कंवल चिब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फौज की 42 आरआर ने आज IUST अवंतीपोरा में जश्न त्राल का एहतमाम किया, जिस दौरान मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों का इनेकाद हुआ। आपसी भाईचारे को फरोग देने की गर्ज से मुनक़्क़द इस जश्न में सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर मनीष पार्थसारथी ने मेहमान खुसूसी, जबकि MLA त्राल रफीक अहमद नायकू ने मेहमान ज़ी वक़ार की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान फनकारों ने कश्मीरी, हिंदी और पंजाबी जुबानों में नगमे भी पेश करके हाजरीन को महजूज किया। जलनगाम, वेरीनाग, अनंतनाग के लोगों ने इलाके में पहली बार नल के जरिए पीने के साफ पानी की दस्तयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो दहाइयों से इस बुनियादी सहूलत से महरूम थे। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई फोरमों पर यह मामला उठाने के बाद मुतल्लिका महकमे ने उनको साफ पानी फराहम करने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। टाउन हॉल शुपैया में आज से शुपैया थिएटर आजमाइशी तौर शुरू हुआ। डिप्टी कमिश्नर शुपैया शिशिर गुप्ता ने कहा कि इस थिएटर को आजमाइशी तौर 1 हफ्ते के लिए चालू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान रोजाना फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। आज पहले रोज दोपहर 12 बजे से इस थिएटर में हिंदी फिल्म धुरंधर को दिखाया गया। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 7.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वादी में आज दिन भर मतलब अब्रालूद रहा और सर्दी की शिद्दत कदरे ज्यादा महसूस हुई। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के माहिर मलिक मुबीन ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए वादी में 17 दिसंबर तक बालाई इलाकों में चंद एक जगहों पर हल्की बर्फबारी होने की पेशगोई करते हुए कहा कि 18 और 19 दिसंबर को मतला मजमूई तौर पर अब्रालूद रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 20 और 21 दिसंबर को चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत DD कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।